الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں اور گھراں دے اندر با پردہ با حیا مائیں اور بہنوں، آپ حضرات دے سامنے میں ایک چھوٹی جی صورت، اتنی وڈی نہیں ہے، تقریباً 7-8 آیتاں دی صورت ہے، یہ تلاوت کیتی ہے. اللہ رب العزت اس صورت دے مطابق مینوں حق اور سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے. اس صورت دے اندر اللہ رب العزت نے ترائے انساناں دے لوگاں دے گناہ جڑے انہاں دا ذکر فرمایا. پہلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوما زیادہ معنی ہے کہ کنڈوں پیچھے کوئی عیب لوگاں دے بیان کرنا، عیب کڈھنا، یعنی انہاں دا گلہ شکوہ کرنا. اور لوما زیادہ معنی ہے رو برو تانا دیونا، یعنی سامنے بندے نو بہا کے تے اودی بےزتی کرنی تے اون تانے دیونا، جی تسی تو فلانے ہو، تھوڑی تو قوم ہی ایسی ہے، تھوڑی تو نسل ہی ہو جائیے. اسی طرح تیسرا گناہ اللہ تعالیٰ نے جڑا دسیا ہے وہ یہ کہ مال نو جمع کر کے رکھن والے جڑے لوگ ہیں، یعنی کہ ترائے قسم دے جڑے لوگ ہیں، انہاں واسطے ہلاکت اللہ نے دسی ہے. اور بھی ہلاکتاں دسیاں اور یعنی کام کرن والے گناہ کرن والے دے بارے، لیکن آج مقصود ہے یعنی ہے ایک ہے کہ کنڈو پیچھے گلا شکوہ کرن والے، دوسرا کیا ہے رو برو یعنی تانا دیون والے سامنے بٹھا کے، تیسرا کیا ہے مال جمع کرن والے، مال جمع کرن والے یعنی مال نو گن کے رکھن والے، مال دے وچوں زکات نہ دیون والے. اللہ فرما رہے ہیں انہاں واسطے ہلاکت ہے. کتنی بڑی گل ہے، ہلاکت، بربادی، تباہی. آخرت تو چلو مرن تو بعد وہ سامنے آؤسی نا، یعنی کہ قبر دے وچ حال حوال اس تو پوچھا جاسی، سارا کچھ دسیا جاسی. اگے پھر جڑا عذاب ہوسی جہنم دا وہ بھی بہت زیادہ وڈا ہوسی. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہاں لوگاں دے اگ جلائی جاسی. ہوتاما مل ہوتاما، کیا ہے ہوتاما؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی اگ جڑی انہاں تے جلائی جاسی. ہن ویکھو نا ایک اگ اور وہ جلائی بھی جا رہی ہے، اتنی سخت اگ ویکھ لو، حساب لا لو. دنیا دی اگ بندہ برداشت نہیں کر سکتا. تانا دیوان والا، لوگاں دے عیب بیان کرن والا، مال جمع کرن والے واسطے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اون دے واسطے اگ ہو سی. اور ایسی اگ جڑی اللہ تعالیٰ نے خود جلائی ہے، انساناں نے نہیں جلائی. بھئی انسان دی جلائی ہوئی اگ جڑی وہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا، اور اللہ دی جلائی ہوئی اگ کون برداشت کر سکتا ہے؟ ایک اسی اگ جلائنے ہیں 4 لکڑی سٹ کے، وہ کتنی سخت ہوندی ہے. اور جڑی اے اگ ہے اے 69واں حصہ 17واں حصہ بندی ہے تقریباً اس، یعنی کہ ایویں سمجھو اس جہنم دی اگ دا اے اگھال ہے تھوڑا جہا. اور جہنم دی اگ اتنی سخت ہے جدی کوئی انتہا ہی نہیں، بندے دے جگر اور دل تک پہنچ جاسی. اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو سارے اس تو محفوظ فرمائے. بھئی مال دی زکات بھئی کڈی کرو، اے مال قیامت والے دن بندے نو یعنی جسم دتے لایا جاسی. یہ مال جڑا ہے مثال دے طور سونا ہے، چاندی ہے،
یہ بندے دا یعنی کہ گرم کر کے بندے دے جسم دے تے لایا جاسی، تپا کے، چاندی ہو گئی، اسی طرح سونا ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا مال جڑا ہے، مثال دے طور عشر ہے، لوگ اکثر دیندے ہیں، کچھ نہیں بھی دیندے۔ عشر جڑا ہے وہ بھی قیامت والے دن، یعنی جڑا بھی مال جڑے اتنے زکوٰۃ لگدی ہے، وہ میں اگے دساں گا انشاءاللہ کیڑی کیڑی چیزاں تے زکوٰۃ ہے، کیڑی کیڑی چیزاں تے زکوٰۃ نہیں ہے۔ او مال حدیث پاک چاہیا بخاری شریف دے وچ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او گنجے سپ دی شکل دے اندر او دا مال آسی، چاہے اس گندم دے وچوں نہیں دتا، چاہے اس سونا چاندی جڑا ہے وہ سنبھال کے رکھیا، چاہے دوسرے تجارت دا مال ہسوں، چاہے نقدی ہسوں، جس حالت دے وچ او دے کول مال ہے جے تے زکوٰۃ آئی، او فرمایا قیامت والے دن حدیث پاک دا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا گنجے سپ دی شکل دے اندر آسی او مال ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ گنجے سپ دی شکل ہی بنا دے سی۔ ویکھ لو، اور گنجا سپ جڑا ہوندا ہے وہ گنجا کیوں ہوندا ہے؟ وہ دے وچ زہر زیادہ ہوندی ہے، یہ دی وجہ تو دا سر گنجا ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے بھائیو قیامت والے دن آپ نے فرمایا کہ وہ انسان نو آکھسی میں تیرا اوہ مال ہوں، میں تیرا اوہ مال ہوں جد وچ تو زکوٰۃ نہ کردا، لہٰذا میں تیرے اتنے مسلط کر دیتا گیا۔ اس واسطے بھائیو خیال کرنا چاہیے، دنیا دی 4 دن دی زندگی ہے، دے پیچھے اپنے آپ نو ہلاک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دا ویکھو نا، پیچھے 2-3 رکوع نے لمبے چوڑے ہیں، میں خالی انہاں دا مطلب اور مفہوم دستا جانا تھانوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تساں ایک دانہ سٹیا ہے زمین دے وچ، اون دے وچوں ویکھو ایک بالی نکلی ہے، ایک خوشہ نکلیا ہے، اور او دے وچ 100 دانے میں دتے، حساب لا لو۔ تساں دانہ ہکو سٹیا ہے، اور اس دانے دے وچوں پھر اللہ تعالیٰ نے کومپل کڈی، نکا جا سوئی نکلی، پھر کومپل نکلی، پھر اس تو بعد پورا یعنی کہ پودا بنیا، اس پودے نو ویکھ لو، پھر گرمی سردی سارے حال حوال او تو گزرے۔ یہ کون کرانا ہے بھائی؟ یہ اللہ دی ذات کرانا لی ہے نا۔ یہ سورۃ بقرہ دے آخری جڑے 2-3 رکوع ہیں، انہاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ویکھ لو تسی مال دے وچوں زکوٰۃ نہیں دیندے، یہ دی کومپل بناون والا، یہ سارا کچھ کران والا کون ہے؟ لہٰذا کچھ خیال کرو، کچھ اللہ تو ڈرو، کچھ اپنے مال دے وچوں زکوٰۃ دیو۔ یہ اللہ تعالیٰ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی تھوڑے تو مال لین آ جاوے تو او دے سامنے بھئی گلاں باتاں تے او دے سامنے بحث مباحثہ نہ کرو۔ 3 صورتاں اللہ تعالیٰ نے اودیاں دسیاں نے، 3 صورتاں اللہ تعالیٰ نے اودیاں دسیاں نے۔ پہلی صورت کیا ہے دی؟ مثال دے طور تھوڑے کول کوئی مال لین آ گیا ہے، زکوٰۃ لین آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 ادب دسے نے او دے۔ مثال دے طور تے تسی انہوں زکوٰۃ دینا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 ادب ہی نے۔ پہلا ادب ہے کہ اگر تھوڑے کول مال نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ دا پیسہ نہیں ہے، تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نو قول معروف و مغفرہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی اچھی گل انہوں کہہ دیو، بھئی یار میرے کول پیسے کوئی نہیں، میں غریب بندہ، تینوں کتوں زکوٰۃ دیواں۔ یہ پہلا ادب اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ دوسرا ادب اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ اپنی کمائی دے وچوں جڑا تسی مال دیونا ہے، اس مال دے وچوں عمدہ مال دیو۔ زکوٰۃ دا مال دے رہے ہو، اے نہیں پھٹے پرانے نوٹ دیو۔ زکوٰۃ دا مال دے رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، عشر دے رہے ہو، تے عشر دے وچ بھئی اچھیاں چیزاں دیو۔ مثال دے طور تے اے نہیں بھئی گندم دے رہے ہو تے اپنے واسطے اچھی گندم کلوٹی دے وچ رکھی ہوئی ہے، لیکن مدرسے والے یا کسی غریب نو دینا چاہتے ہو عشر دے طور تے، تو وہ گھٹا مٹی، اسی طرح دوسرا راڑی وغیرہ، اسی طرح چھوٹے چھوٹے جڑے کالے کالے ہوندے زراعت اور کس دے نال دوسریاں چیزاں رلیاں ہوندیاں، دوسریاں مثال دے طور بوٹیاں رلیاں ہوندیاں، اس طرح دی یعنی کہ گھٹیا قسم دی گندم نہ دیو۔ اگے فرمایا کہ اگر یہی چیز تھانوں دیتی جاوے، یعنی یہ گھٹیا قسم دی چیز اگر تھانوں دیتی جاوے تو تسی برداشت نہ کرسو، تسی یہ غریب نو دے رہے ہو، ایک مدرسے والے نو دے رہے ہو عشر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھٹیا چیز نہ دیو۔ دوسرا ادب اللہ نے دسیا۔ تیسرا ادب اللہ نے کیا دسیا؟ تیسرا ادب اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ اگر مال اور زکوٰۃ دینا چاہتے ہو تو یہ بھئی 2 طریقے ہی نے۔ ایک نے اعلانیہ دیو، زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، عشر دینا چاہتے ہو تو اعلانیہ دیو، ہاں بھئی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، مثال دے طور میں 2 بوریاں مدرسے دے رہا ہوں، 10 بوریاں دے رہا ہوں، 4 بوریاں دے رہا ہوں، 5 دے رہا ہوں، یا جتنا بھی دے رہا ہوں، یا لاکھ روپیہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، فلان چیز دے رہا ہوں، فلان چیز دے رہا ہوں۔ یہ اعلانیہ صدقہ، اعلانیہ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو۔
لیکن اگر دل دے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اگے یہ بھی طریقہ دسیا کہ اگر دل دے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، کہ دل دے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو بڑا چودھری ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، یہ تو بڑا سردار ہے، یہ تو بڑا دوسرا خان ہے، دل دے وچ اگر یہ تکبر پیدا ہو رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ طریقہ یہ ہے کہ پھر تسی مال جڑا ہے انہوں اپنے نو باطل نہ کرو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، پھر اس اپنے صدقے نو اور خیرات نو باطل نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اس اپنے صدقے خیرات نو اس طرح ادا کرو خفیہ طور سے چھپا کے دے دو۔ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے دسے۔ پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا دسیا، بے صدقہ خیرات اگر انہوں دے رہے ہو تاں تھوڑے کول نہیں ہے مثال دے طور، تو پھر انہوں کوئی اچھی بات کہہ دیو، یار میرے کول مال نہیں ہے، میں خود غریب ہاں، 150 ہی اسے تے گزارا کر۔ یا اسی طرح دوسری صورت کیا دسی، دوسری صورت اے دسی کہ اپنی کمائی دے وچوں اچھا مال دیو، گھٹیا مال نہ دیو، راڑی آلا اور جواں دے نال بھری ہوئی گندگی دے نال بھری ہوئی انہوں کنک اور گندم نہ دیو، بلکہ اچھا مال دیو جس طرح خود اچھا استعمال کر دیو۔ تیسری صورت کیا بیان فرمائی، تیسری صورت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس مال دے وچوں جڑا دے رہے ہو وہ تھوڑا کس طرح ہوئے، ان دے وچ اعلانیہ بھی دے سکتے ہو، خفیہ بھی دے سکتے ہو۔ اعلانیہ اس صورت دے اندر دے سکتے ہو کہ تھوڑے اندر اس وقت تکبر دا کوئی شائبہ نہ ہوئے، اگر چدراہٹ یا تکبر دا شائبہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر فرمایا کس طرح دیو، خفیہ طور سے چھپا کے دیو۔ بہرحال مال پہ دینا چاہیے اور اپنے مال نو خراب بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او دی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، او دی مثال کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑا مال اپنا احسان جت لیندا ہے مال دے کے، زکوٰۃ دے کے اللہ دے راستے دے وچ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او دی مثال اس بندے دی اس طرح ہے کہ جس طرح ایک چٹان ہے، پتھر ہے، اس پتھر دے اوتے تھوڑی جی مٹی پئی ہے، مثال دے طور تھوڑی تھوڑی تہ جمی ہوئی ہے مٹی دی، اس دے اس بندے نے فصل گڈی ہے مثال دے طور، اس فصل نو گڈیا سو تو بارش آئی، اس مٹی نو وہ بارش لڑا کے لے گئی، وہا کے لے گئی، بہا کے لے گئی، مٹی نو ہی لے گئی اور نال اس جڑا اتنے تساں گندم یا کوئی دانے سٹے ہیں انہاں نو بہا کے لے گئی۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح احسان جتلاؤ گے تو پھر تھوڑا مال اور صدقہ اسی طرح ضائع ہو جاتی، اس واسطے کہ یہ تھوڑا اپنا فائدہ ہے، ان کسی اور دا فائدہ نہیں ہے۔ اچھا ویکھ لو مزے دی گل ایک اور پھر ویکھ لو، پہلیاں امتاں دے اوتے بھئی بہت زیادہ مقدار رکھی گئی ہے، لیکن اس امت دے اوتے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تفصیل ہے کتنی مقدار رکھی گئی، کتنا رکھا گیا، وہ میں نہیں ذکر کرنا چاہتا، بس ایک جملہ گزارش کرنا چاہنا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت دے اوتے بھی خاص فضل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت دے نال۔ کیا خاص فضل فرمایا؟ 100 دے وچوں 2.5 روپے دیونے۔ دیکھو نا، حالانکہ اللہ رب العزت جڑی ہے خالق اور مالک ذات ہے، وہ سارا بھی لے سکتی ہے، یہ مال کے دا دتو ہے بھائی، یہ گندم کس دیتی ہے؟ اللہ نے۔ مکئی کس دیتی ہے؟ اللہ نے۔ اسی طرح منجی کس دیتی ہے؟ اللہ نے۔ اسی طرح اور مال جڑا تھوڑی تجارت ہے، اسی طرح تھوڑے کو نقدی ہے، اسی طرح تھوڑی نوکری لگی ہے، اسی طرح بیوی بچے اللہ تعالیٰ تھوڑے دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تھوانو زمیناں جائیداداں دیتی ہیں، کی دیاں نے؟ یہ اللہ دیاں نے بھئی، یہ اساں اپنے بازو دے زور نال نہیں کمائیاں، یہ اللہ دی مدد دے نال آئیاں نے۔ حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب فرمائندے ہیں، ساڈے بھائی ہیں ذکی کیفی صاحب فوت ہو گئے، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ وہ فرمائندے ہیں انہوں نے دکان بنائی ہوئی آئی لاہور دے اندر، کتاباں دی دکان، ادارہ اسلامیات دا نام ہی، مذہبی کتاباں رکھی ہوئی نے، دینی کتاباں۔ پہلے لوگاں بھئی بڑا شوق آئے دینی کتاباں پڑھان دا، لوگاں دے ایمان عقائد ٹھیک ہوندے ہیں، کتاباں گھر لے جاونیاں، رات پڑھنیاں، اپنے بچیاں نو پڑھا کے سناونیاں، بیوی نو پڑھا کے سناونیاں، یہ بالکل رجحان اج کم ہو گیا ساڈے وچ۔ ایک یہ بھی دور چلتا رہا کہ لوگ کسے کہانیاں بھی سنائندے ہیں، مثال دے طور بڑھڑیاں جڑیاں ہیں یا بڑھڑے، یہ اپنے اولاد نو، اپنے دوتریاں پوتریاں نو واقعات اور قصے سنائندے ہیں۔ وہ ہے تو رمضان المبارک ہے، زکوٰۃ دا موضوع میں اس وجہ تو شروع کیتا ہے کہ زکوٰۃ زیادہ تر لوگ اسے مہینے دے وچ ادا کرتے۔ اچھا اس واسطے پریشان نہ ہو، وہ رمضان المبارک بہت عظمت والا مہینہ ہے بھائی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ممبر دے تشریف لے جا رہے ہیں، پہلی سیڑھی دے پیر رکھیا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی دے پیر رکھیا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی دے پیر رکھیا تو فرمایا آمین۔ سیڑھی پھر اتر گئے ممبر تو، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، کعب بن عجرہ اس یعنی کہ روایت دے راوی ہیں، فرمائندے اساں پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ ہے، تو آج 3 باری آمین آکھیا ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے کھڑے ہاں، انہوں نے آ کے بد دعا کیتی ہے کہ جس نے اپنی زندگی دے اندر اپنے والدین نو بڑھاپے دے اندر پایا، انہاں دی خدمت کرا کے جنت نہ جا سکیا، وہ تباہ و برباد ہو جاوے۔ اے دوتے میں آکھی آمین۔ پھر فرشتے نے جبریل نے اعلان کیتا، بد دعا کیتی کہ یا اللہ اس بندے نو تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے جڑا آپ دی ذات، آپ دا نام سنے اور آپ دی ذات تے درود شریف نہ پیش کرے۔ آپ نے فرمایا اے دوتے میں آمین آکھی۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے اے بد دعا کیتی کہ یا اللہ اس بندے نو تباہ و برباد کر جس نے رمضان المبارک نو پایا اور ان دے وچ اپنی مغفرت نہ کرا سکیا، یعنی روزے نہ رکھ سکیا، تراویح نہ پڑھ سکیا۔ اتھے بھی میں فرمایا آمین۔ ہن ویکھو نہ سمجھن واسطے اے حدیث ہے، اے یعنی ساڈے واسطے ایک کوئی کافی آئی، باقی فضائل نہ ہی ہوندے تاں کہ اللہ دے رسول کیا فرما رہے ہیں، اس بندے واسطے تباہی ہے، ہلاکت ہے جڑا اپنے آپ نو کی کردا ہے رمضان المبارک دے وچ اپنی مغفرت نہیں کرا سکیا۔ کتنا مغفرت دا مہینہ ہے بھائی۔ علماء فرمائندے ہیں اس مہینے دی مثال جڑی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں دی طرح ہے۔ مثال دے طور 11 بھائی جڑے ہاں انہاں تو مثال دے طور غلطی ہوئی تے 12واں بھائی جڑا ہے او دی وجہ تو سارے نو اللہ نے معاف کر دیتا۔ 11 مہینے اگر بندے تو کوئی گناہ ہو جاندے، کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں تے اللہ تعالیٰ نے یہ 12واں مہینہ عطا فرمایا رمضان المبارک دا، تاکہ یہ دے ذریعے سارے گناہ بندیاں دے معاف کر دیواں، انہاں نو صاف اور شفاف کر کے جنت دے اندر داخل کر دیواں۔ بہرحال یہ تو ہو گئے رمضان دے فضائل، 2-3 حدیثاں بس۔ اس تو بعد بھئی میں گزارش کر رہا ہوں زکوٰۃ دے بارے۔ بھئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی زکوٰۃ نو اور مال نو خراب نہ کرو، لوگاں دے احسان جتلا کے۔ اور ایک اور حدیث پاک آیا، غالباً مشکات شریف دی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسے نو کوئی چیز عطا فرمائندہ ہے، کوئی پیسے عطا فرمائندہ ہے، بعد چاہتا ہے یار میں تیرے تے احسان کیتا ہے، تینوں پیسے دیتے ہیں، تین زکوٰۃ دیتی ہے، تین فلانی چیز دیتی ہے۔ حدیث پاک چاہتا ہے آپ نے فرمایا وہ بندہ اس طرح ہے کہ جس طرح کتا کہہ کر کے واپس چٹ لوے۔ اس واسطے بھائیو اپنے زکوٰۃ اور مال نو خراب نہ کرو۔ میں گل کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انساناں دے ویکھ لو کتنا بڑا فضل فرمایا ہے، کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2.5% جڑی ہے زکوٰۃ تھوڑے اتنے لاگو کی، 2.5%۔ عشر 20واں حصہ تھوڑی زمین دتے فصل دتے اللہ تعالیٰ نے لاگو کیتا ہے، 20واں حصہ۔ یعنی اگر کسی بندے دی کنک 20 من ہوئی ہے تو 20واں من جڑا ہے وہ مدرسے دا ہے یا یتیم غریب دا ہے۔ وہ یتیم تو مراد ہے نہ سمجھی وتے کرو کہ جس دا والد فوت ہوا ہے ٹھیک ہے وہ یتیم ہوندا ہے جدوں تک وہ بالغ نہ ہوئے، لیکن یتیم اس بچے نو آدن جڑے کول مال نہ ہوئے، صاحب استطاعت نہ ہوئے۔ آج یہ لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے، اپنا مال اور زکوٰۃ بہت خراب کر دیں لوگ، اس واسطے اس چیز کی بھی احتیاط کیتی کرو۔ ٹائم تھوڑا رہ گیا، میرا دل ہے مصارف ذرا تھوڑے جے دس دیواں کہ زکوٰۃ دے مصارف کیا ہیں اور کیڑی کیڑی چیز دوتے زکوٰۃ ہے۔ یہ دے بھئی فائدے بھی بہت ہیں، نقصانات بھی بہت ہیں۔ دیکھو نا دوسرا انہاں باغ والیاں دا واقعہ تساں سنے ہوا ہے نا، باغ والیاں دا واقعہ کہ اہل کتاب دے وچوں ایک بندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو واقعہ سنایا، اور اللہ نے قرآن دے وچ بھی سورۃ نون دے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او لوگاں دا جڑا والد ہائی جڑا ہائی انہاں دا والد اہل کتاب دے وچوں ہائی پہلے دور دا، او اب نیک آئی بڑا مالدار آئی، اپنے باغ دی فصل وغیرہ جڑی ہوندی آئی اون دی زکوٰۃ دیندا آئی، تقسیم کردا آئی، لوگاں نو تقسیم کردا آئی۔ اون دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ او دے مال دے اندر برکت فرمائی ہوئی آئی، باغ دگنا چگنا لگدا آئی۔ لیکن والد فوت ہو گیا، پچھو اولاد آئی بختاں والی، انہاں کہ ساڈا والد آئی تے او تے بھیا ایویں ملک نو لٹا چھڑیندا آئی، ایویں غریباں مسکیناں نوں دے چھڑیندا آئی تے ایویں مدرسے والیاں دے چھڑیندا آئی۔
لہٰذا راتوں رات جسائیں تے باغ نو وڈ کے لے سائیں، باغ دے پھل پھل وڈ کے لے سائیں تے جان چھڑ سائیں۔ وہ بھی پورا رکوع ہے تقریباً، وہ میں پورا ہوں تھوڑے سامنے ترجمہ کراں پڑھاں تو وہ ٹائم کافی سارا لگا جیسے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ پلاننگ سوچی کہ راتوں رات جسائیں غریباں پتہ ہی نہ لگن دسائیں۔ آخر کیا ہویا کہ گئے جا کے ویکھیا تو اللہ تعالیٰ نے سخت قسم دی یعنی کہ لو چلائی، گرم لو چلائی، جن دے وچ اگ بھی اللہ نے برسائی کہ سارا باغ اللہ نے تباہ کر دیتا۔ ہن لبدے پھردے آن بھئی وہ باغ ساڈا یار کیڑا ساڈا باغ تے نہیں ہے تے ہور کوئی جگہ آئے بنے ہیں۔ آخر کار آپس وچ بولے یار راہ تا اوے ہن، رستے اوے ہن، نالے کھالے اوے ہن، وٹاں اوے ہن، باغ اوہی ہے، لیکن بس ساڈا قصور ہے اساں یعنی کہ اللہ دی نافرمانی کیتی۔ چپ کر کے ببو انہاں چپ کرائے، بڑا کوئی لڑکا اتھے ببو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے یعنی کہ اللہ دے سامنے پھر گزارش کرنے لگے کہ یا اللہ اسی قصوروار ہیں، ساڈے تو گناہ ہو گیا لہذا سانو معاف کر دے۔ جدوں انہوں نے اللہ دے اگے پکی توبہ کیتی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس روایت دے راوی ہیں فرمائندے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں دی توبہ دوتے پھر ایسا باغ عطا فرمایا انگور دا انہوں کہ اتنا پھل انگور دا اتے لگا انہوں دے اتے یعنی کہ پھل اتنا لگا کہ ایک انگور دا گچھا اتنا وڈا ہائی کہ وہ اگر مثال دے طور تے کھچر دوتے رکھا جاوے تو کھچر صرف ایک کو گچھا اٹھا سکتا ہے۔ ہوں ساڈے کول کتنے گچھے ایڈے ایڈے گچھڑیاں ہوندیاں، گچھے کتنے ہوندے یعنی کہ انگور دے ساڈے کول ایڈے ایڈے گچھے ہوندے، او ویکھ لو ایڈا وڈا یعنی کہ کھجور دے گچھیاں نالوں ہی زیادہ گچھا ہوندا ہے جڑا کھچر مسے لے کے جاندا ہے۔ توبہ کرن دتے کہ یار اسی مال دے وچوں زکات نہیں دیتی، لوگاں مسکیناں غریباں دتا نہیں، لہذا انہی پکڑ آ گئی ہے۔ اس واسطے میرے پیارے بھائیو زکات بھائی دینی چاہیے۔ اچھا ہن سنو کیڑی کیڑی چیزاں تے زکات ہے بھائی؟ زکات جڑی ہے بھائی اے رمضان المبارک ہے زیادہ تر لوگ عطا کر دیں، رمضان تو پہلے بھی ادا کر سکتے ہو بھائی، کسے مہینے دے اندر ادا کر سکتے ہو۔ اے مستحق نو تساں ویکھنا ہے، غریب جڑا ہے مستحق جڑا مثال دے طور 52.5 تولے چاندی دی مقدار جے دے کول نہیں ہے یا 52.5 تولے چاندی دی مقدار دے پیسے نقدی او دے کول نہیں ہے، او غریب ہے، انہوں تسی بھئی زکات دے سکتے ہو۔ سمجھ آئی نے؟ اے ہن بھئی ضروری نہیں کہ رمضان المبارک ہی دیو، رمضان المبارک ہی لوگ اس وجہ تو دین کہ اس موقع دے اندر ثواب بہت زیادہ ہے، یعنی رمضان المبارک دے ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن جتھے غریب دی ضرورت ہوئے اتھے ثواب نو نہیں ویکھنا چاہیے بھائی، صرف اپنی نیکیاں دا لالچ نہ ہوئے بلکہ غریب دی یعنی کہ مستحق دی ضرورت نو ویکھنا چاہیے۔ کوئی رمضان المبارک تو پہلے بھی بندہ زکات لین تھوڑے تو آ جاوے، نیت اچھی رکھو تو انشاءاللہ تھانو ثواب رمضان دا اللہ عطا فرمائی سی۔ نیتاں دے فیصلے ہوندے نے بھئی انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیتاں دے ہی نے۔ اچھا سونا 7.5 تولے تھوڑے کول ہو سی تو پھر زکات واجب ہو سی۔ اسی طرح چاندی سونا بھئی جس حالت دے اندر ہوئے، جس حالت دے اندر ہوئے، مثال دے طور اٹھ دی شکل دے اندر ہے، اسی طرح کوکے دی شکل دے اندر ہے، زیور دی شکل دے اندر ہے، جس شکل دے اندر ہے، دینار دی سونا عام طور تے دینار دے پہلے جڑے دینار ہوندے ہیں وہ سونے دے گنے جاندے ہیں، درہم جڑے نے چاندی دے ہوندے ہیں۔ سونا جیڑی شکل اچ بھی آ جاوے او تے زکات ضروری نے بھائی، کتنا 7.5 تولہ۔ اسی طرح چاندی کتنی ہے 52.5 تولے۔ اسی طرح تھوڑے کول کرنسی ہے، کوئی روپیہ ہے، کوئی ڈالر ہے، دینار ہیں، درہم ہیں، یہ اگر تھوڑے کول کوئی بھی کرنسی موجود ہے او دی مقدار 52.5 تولے دی تک پہنچ رہی ہے تو پھر بھی تھوڑے تے زکات واجب ہے۔ اسی طرح بینک دے وچ تھوڑی رقم جڑی جمع شدہ ہے اون تے بھی زکات واجب ہے۔ اسی طرح دکان یا گودام جڑا ہے اون دے وچ تھوڑا مال جمع ہویا پیا ہے اون تے بھی زکات واجب ہے۔ اسی طرح تجارت دی نیت دے نال کوئی پلاٹ خریدیا ہی نے، تجارت دی نیت سمجھدے ہو، تجارت دی نیت نال مثال دے طور کسی بندے نے کوئی پلاٹ خریدیا ہے بونی اڈے تو یا اگو کدو سائی والوں، پلاٹ خریدیا سو تجارت دی نیت دے نال، یا دکاناں خریدیاں سو تجارت دی نیت دے نال، مثال دے طور آج لئیاں تے ہون یعنی کچھ سالاں بعد ویچ چھڑساں منافع دے نال، اس صورت دے اندر این تے بھی کیا ہوئے گی
زکات ہوئے گی. لیکن یہ ذہن ایک اور گل بھی رکھیا ہے بھائی زکات جیڑی ہے مثال دے طور تساں پلاٹ ہون لیا 10 لاکھ دا ہن کچھ سالاں بعد تساں ویچیا ہے تو ان دی زکات جیڑی ہے مثال دے طور تساں 20 لاکھ دا ویچیا ہے کچھ سالاں بعد. ہن زکات کیا پچھلی جدوں تسی یعنی خرید رہے ہے او دے زکات ہوسی یا اگے فروخت جیڑا ہے او دے زکات ہوسی. فرمایا اس حالت دے اندر فقہاء نے فرمایا کہ تھوڑی خرید دا اعتبار نہ ہو سی بلکہ فروخت دا اعتبار ہو سی. سمجھ آئی نے؟ نہیں سمجھ آئی من لگتا ہے. یعنی پلاٹ تساں یا دکاناں لئیاں تجارت دی غرض دے نال ویچن دی غرض دے نال کتنے دی لئیاں نے 10 لاکھ دیاں ہونے زکات تساں کڈیے دی 10 سال بعد یا 5 سال بعد تو زکات کٹ دے پئے ہو تاں خریدن دا اعتبار نہیں کیتا جا سی. یعنی خریدن دی جڑی قیمت 10 لاکھ آئی او دے زکات نہ ہو سی بلکہ 20 لاکھ دا جڑا تساں اگے ویچنا ہے نا او دے زکات ہو سی. سمجھ آئی نے؟ 10 لاکھ دے نہیں بلکہ پورے 20 لاکھ دے زکات ہو سی. ہاں آج دا ریٹ لگ سی یعنی آج دا ریٹ. اسی طرح جمع کرائی ہوئی مثال دے طور حج دے موقع دے تساں کوئی پیسے وغیرہ جمع کرائیں انہوں نے باقی تھانوں پیسے کٹ کے دے چھڑن بھئی ہے باقی تھوڑا لاکھ روپیہ بچ گیا ہے حج دوتے جا رہے ہیں نا حج تو واپس آئے جڑے لوگ تھانوں حج دوتے لے جا رہے ہیں انہوں نے تھانوں آگ کیا کیا ہے بھئی ہے بقایا تھوڑا لاکھ روپیہ بچے ہے. ہون اس لاکھ روپیہ دوتے بھی بھئی زکات ہی نے. سمجھ آئی نے؟ لاکھ روپیہ دوتے یعنی 1 لاکھ دوتے کتنی زکات 2500 روپیہ بن دی ہے. کتنی 2500 روپیہ 2500. سمجھ آئی نے؟ یعنی 100 دوتے 2.5 روپے. میں پہلے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ دا احسان ویکھو کتنا بڑا ہے سمت دوتے کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ دا حق تا بندا ہے 97% اللہ تعالیٰ زکات وصول کر دے اس واسطے کہ سارا کچھ مال و جائیداد اسے دا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اتنا بڑا فضل فرمایا چلو 97% جڑا ہے وہ تسی خود کھاؤ اور 2.5% میرے رستے دے اندر دے دیو. کتنا بڑا احسان ہے. اور اچھا لوگ آتے ہیں زکات دے نال مال ختم ہو جاندہ ہے کم ہو جاندہ ہے بھئی بظاہر ختم ہوندہ ہے لیکن زکات دے 2 معنی ہیں. زکات دا ایک معنی ہے کہ مال نو پاک کرنا. زکات دا دوسرا معنی ہے کہ مال دے اندر بڑھوتری. دیکھ لو بعض تفسیراں لیاں زکات دا معنی بڑھوتری کیتا ہے کہ جس مال دے وچ زکات دیتی جاوے او مال دے اندر برکت آ جاندی ہے بڑھوتری آ جاندی ہے. اسی واسطے تھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا مال ہلاک ہو جاوے یا ختم ہو جاوے ان دی سب تو وڈی دلیل ہوندی ہے کہ اس مال دے وچ زکات نہیں ادا کیتی گئی. ہن ویکھو نا کافی لوگ پیسے خرچ کر باندے نے اپنی مرضاں دتے اپنے علاج معالجے دتے مثال دے طور 10-12 لاکھ یا 2 لاکھ لے کے آ رہا ہے رستے دے وچ ڈاکواں لوٹ لیا چوراں لوٹ لیا یا اسی طرح بچہ بیمار ہو گیا سارے پیسے وہ دتے لگ گئے. اس طرح یعنی کہ مال بعض اوقات جاندہ ہوندہ ہے لیکن اس تو پریشان بھی نہیں ہونا. بعض اوقات مرض یا کوئی بیماری یا کوئی آزمائش یا ڈاکو لٹے نامیں تو وہ بعض اوقات آزمائش بھی ہوندی ہے. اے نہ سمجھا ہے فلانے دے پیسے لٹی گئے ہیں زیادہ زکات نہیں دیتی اے پہلو ہی ویکھ کے. اچھا اسی طرح کارخانہ وغیرہ ہے او دے وچ مال پیا ہے تو او مال جڑا ہے او دے بھی زکات ہے. جو خام مال ہے تیار نہیں ہویا او دے ہی زکات ہے. تیاری دے مراحل دے وچ مال چل رہا ہے مثال دے طور تیار ہو رہا ہے فی الحال ان دے بھی زکات ہے. اسی طرح جڑا قرضہ تساں کسے نے دتا ہے او دے بھی زکات ہے. اسی طرح کسے دے کول تساں امانت پیسے کوئی رکھے ہون 10-12 لاکھ او دے بھی زکات ہے. اسی طرح مثال دے طور جنگل دے وچ تھوڑے جانور چر رہے ہیں اکثر حصہ اپنے منہ دے گزارا کر دیں پیر یعنی جڑی بوٹیاں گاہ وغیرہ کھا کے گھاس پھوس وغیرہ کھا کے گزارا کر دیں ایسے جانوراں دے بھی بھئی زکات ہے. اسی طرح برائلر مرغا جڑا ہے ان دے بھی زکات ہے. یہ بھی لوگ نہیں ادا کرتے. ہن او چیزاں جنہاں دے زکات نہیں او سنو رہائشی مکان ہے بندے دے کول بھاویں 2 مکان ہیں بھاویں 5 مکان ہیں رہائشی ہیں او دے وچ رہائش اختیار کیتی ہوئی ہے. مثال دے طور ایک دے وچ دا بیٹا رہندا ہے دوے دے بیٹیاں رہندیاں تریے دے وچ دی بیوی رہندی ہے چوتھے وچ آپ رہندا ہے جڑی اپنی استعمال دی چیزاں انہاں دے تے زکات نہیں ہے. بس حاصل کلام ایک کوئی بس ٹائم کیونکہ زیادہ ہو رہا ہے. اسی طرح دکان وغیرہ جڑی وہ بلڈنگ دے زکات نہیں ہے البتہ وہ جڑا مال پیا زکات یعنی کہ اس مال دے زکات ہی نہیں بھئی.
اسی طرح مثال دے طور کوئی فیکٹری لائی ہوئی ہے یا اسی طرح کسی دن کوئی ہور زمین تساں لئی ہے کسی سکول واسطے یا کسی مثال دے طور دفتر واسطے یا فیکٹری واسطے کوئی زمین تساں لئی ہے پلاٹ لیا ہے تو وہ اتنے بھی زکوٰۃ نہیں ہے اس واسطے کہ وہ تھوڑا استعمال شدہ ہے۔ اسی طرح مثال دے طور کسی دن لیئر مرغی تساں رکھی ہوئی ہیں، یہ بھی مسائل اتنے پیدا تو نہیں ہوندے لیکن بعض اوقات کوئی پوچھ ہی لینا دسنا ہی پی جاندے۔ لیئر مرغی رکھی ہوئی ہے وہ اتنے زکوٰۃ نہیں ہے، بریلا اتنے زکوٰۃ ہے، لیکن لیئر مرغی جیڑی ہے چٹے رنگ دی ہوندی ہے، ایڈی موٹی ساری ہوندی ہے، تمہیں پتہ ہی ہے، اس مرغی دے انڈیاں دے بھئی زکوٰۃ ہے، تجارت دی غرض نال اگر رکھی ہوئی۔ اچھا اگے ہن سنو زکوٰۃ ہے کنا لوگاں دے، کہڑے لوگاں دے زکوٰۃ یعنی کہ نہیں لگدی، کہنا دے نہیں دیونی جائز۔ نمبر 1 کافر نو زکوٰۃ دیونی جائز نہیں ہے، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، اسی طرح ہور جتنے کافر ہیں انہاں نو زکوٰۃ دیونی جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ صدقہ دی 2 قسم ہوندی ہیں نا، صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ۔ صدقہ واجبہ جڑا ہے وہ بالکل یعنی کہ جائز نہیں ہے کسی کافر نو دیونا، اور صدقہ نافلہ جڑا ہوندا ہے نفلی صدقہ وہ تسی بھئی کافر نو دے سکتے ہو، کسی عیسائی وغیرہ کوئی غریب ہے انہوں دے سکتے ہو۔ اسی طرح اصول اور فروض جڑے ہیں تھوڑے انہوں نے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول اور فروض دا معنی کیا ہے بھئی؟ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، 2-4 منٹ اتنے ہو جان تو برداشت کرے آئے بھئی، بہت ضروری مسائل ہیں۔ اچھا اصول اور فروض جڑے ہیں انہوں نے زکوٰۃ نہیں دے سکتے تسی، انہوں نے اگر زکوٰۃ دے سو تو ضائع ہو جاسی۔ اصول اور فروض کینوں آدن بھئی؟ اصول اور فروع آدن اپنے والدین اور اپنی اولاد، تھوڑے والدین دادا دادی نانا نانی انہاں تسی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ واجبہ کہہ رہے ہیں، صدقہ واجبہ کہہ رہے ہیں، نفلی صدقہ انہاں دے سکتے ہو۔ اسی طرح تھوڑی اولاد ہے اگے تھوڑا بیٹا پوتا پوتیاں انہاں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بل انہاں دوسرا دے سکتے ہو، مثال دے طور صدقہ نافلہ۔ اس تو علاوہ تھوڑا چچا کوئی غریب ہے اور اسی طرح تھوڑا ماما غریب ہے، خالہ غریب ہے اور کوئی رشتہ دار غریب ہیں تو انہوں صدقہ واجبہ بھی دے سکتے ہو۔ پتہ نہیں سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں آندی پئی؟ یعنی کہ جڑا صدقہ واجبہ ہے نو جڑی ضروری زکوٰۃ ہے یعنی کہ وہ کینوں دے سو گے اپنے والدین نو، اگے دادا دادی نہیں دے سکتے اگر وہ غریب ہیں تا، پوتا پوتی نہیں دے سکتے، بلکہ اس تو علاوہ جڑے رشتہ دار ہیں انہوں نے دیونی ہے۔ اچھا ایک اور مزے دی گل ہی نے کہ اگر اپنے رشتے لوگ باہر زکوٰۃ دتے لوگاں تڑیندے ودے ہوندے بھئی لوگ لبھو یار کتھے کوئی بندہ لبھے غریب ہن زکوٰۃ دے ویے، حالانکہ سب تو زیادہ ثواب حدیث پاک میں دسیا گیا ہے اپنے غریب مسکین رشتہ دار نو زکوٰۃ دیوان دا زیادہ ثواب ہے۔ ایک